بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. یہ ابو بکر بن ابی شیبہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے روایت کیا حدثنا ابو الاحوص سلام بن سلیم اور ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سند پہنچی. حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، ایک گدھے کے اوپر سوار تھا. جبل سواری سے گدھا بڑا تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گدھے پر بھی سوار ہے. یہ تواضع کی حد ہے. آپ علیہ السلام نبی تھے اور آپ کے اندر ابدیت کا غلبہ سب سے زیادہ تھا، اور اپنے معاشرے میں رہن سہن میں حرکات سرکات میں تواضع طبقتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو کما یا پھر الگ، میں کھاتا ہوں جس طرح سے غلام کھاتا ہے. آقا کے سامنے غلام کھانے میں ایسا نہیں شرم آئے اور اوپری اوپری بیٹھ کے کھائے، اس طرح سے اللہ کی نعمت کھاتے وقت سے شرم آتی. اللہ کی نعمت کو استعمال کروں میں تو حق ادا بھی نہیں کرتا. جیسے غلام کھاوے شرما شرما، اس طرح اللہ اصل تواضع سے کھاتے جس میں آتا ہے. عورت کو نبی پاک اسلام کا پاگل جیسے اپنا ہاتھ پکڑ کے کام کو لے گئی، آپ گڈھے سے اٹھ کے گئے. کتنا تواضع! اتنی اونچائی پر جانے کے بعد ایک معمولی عورت اور جس کے دماغ میں بھی کب تو ہاتھ پکڑ کے کام کو لے جا رہے، تو آپ پھر یوں فرماتے ہیں کہ آپ جی حاجت تک مجھے پہنچانا، جہاں بھی پہنچانا تیرے کام کر دیے. ایسا نبی کن کو ملے پیکر ابدیت. یہ تواضع اور ابدیت کی وجہ سے اللہ نے اتنی اونچی شان دی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ برسولہ ہی نہیں کہا. جس صفت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اونچائی ملی، بلندی ملی، اس کا تذکرہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری برسولہ نہیں کہا. اللہ کی ذات پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے بیت المقدس تک، وہاں سے 7 آسمان تک، اور جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا، عالم ملکوت دکھلایا، پھر آئے. اتنی اونچائی پر کہ اللہ اپنے پاس بلاوے. معراج میں اللہ بلانے بھیجے، اور اتنا مقام کیوں ملا اس کا بھی اس کے ساتھ تذکرہ. یہ عبد ہے، ابدیت کی وجہ سے. ابدیت مانے تواضع، جھکنا. تو آپ ایسا کبھی گدھے پر بھی سوار ہوئے. اگر ایک آدمی کو گھر کا کام کرتے اس قسم کی سواری پر، ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر سوار ہو کے شرم آتی ہے، شان کے خلاف لگے تو گمن ہے، باطل ہے. ابھی آدمی کو پھٹا پرانا پیون لگا کپڑا پہنتے شرم آ جائے، شرم نہیں ہے. کہ وہ شرم نہیں ہے جو حدیث میں اس کی تعریف ہے، صحبت من الایمان، الحیا صحبت من الایمان. تو گمن ہے. گمن کو تعبیر کرتا ہے شرم سے. پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے کسی کو شرم آئے، یا سر کے اوپر کندھے پر کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے شرم آئے، یہ حیا نے، صحبت الایمان نے. یہ ایسی شان شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اتباع سنت سے بڑھ کے کوئی شان نہیں. ایک آدمی کو بکری دھوتے شرم آئے تو پھر سے کلمہ پڑے. حضرت نبی پاک صاحب نے اپنے ہاتھ سے بکری دھوئی تو جو کام اللہ کے رسول نے کیا وہ کرتے شرم آئے. تو وقار میں نے عزت میں نبی سے بھی 2 قدم آگے، نبی سے بھی 2 قدم آگے. گھر میں جھاڑو دیتے شرم آئے، برتن دھوتے شرم آئے، کھانا پکاتے شرم آئے. حضرت عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان فی محنت اہل بیت. آپ سب گھر میں آتے تو گھر کا کام کرتے، ایسا لگے ہی لگے لگے. کبھی جھاڑو دے، کبھی کپڑا دھوئے، کبھی کھانا پکاوے، اور ایسا کرتے کسی کو شرم. یہ وقار نہیں. اتباع سنت سے بڑھ کے کوئی وقار نہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مقامات پر سے وقار کی. سنت سے بڑھ کے کون سا وقار؟ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہے باطنی گمن، لیکن لوگ اس کو شان سمجھتے ہیں اور یوں کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. شان بان نہیں ہے. شیطان بہت ہوشیار ہے.
اس طرح سے پمپنگ کرے گا کبر کی تکبر کی کہ آدمی اس کو کبر سمجھے گا بھی نہیں، اس کو وقار سمجھے گا، ہم تو باوقار ہے۔ اب اللہ کے رسول سے ہم بیمار کو دیکھو سوار ہے، ڈبل سوار۔ ایک آدمی کو پرانی گاڑی لے کے جاتے آتے شرم آئے، یہ شرم نہیں ہے، وہ شرم نہیں ہے جو خوبی ہے، ایمان کی ساکھ ہے۔ ہمیں نے حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے سامنے مجھ کو متوجہ فرمایا، یا معاذ یا معاذ، پھر یہ سوال کیا کہ اللہ کا بندے پر کیا ہے کہ وہ جانتا ہے؟ کہا کہ نہیں، کہ اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ کا بندے پر حق ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ حق کا مطلب ایک آدمی اپنے ساتھ احسان کرے اور ہم نے احسان مان لیا کہ آپ کا احسان ہے، اب ہم ان کے غلام ہو گئے، ابدا ہو گئے۔ اب انسان عزیز الاحسان، احسان کا غلام ہے۔ اب ہم سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں پہنچانے سے پہلے عہد الستو میں یہ کہا، الستو بربکم، تمہارا رب نہیں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ تم کو بناتا ہوں پھر کھانا کھلاؤں گا دنیا میں، بھلا کیوں نہیں؟ اب اللہ کے احسانوں کا نے ربوبیت کا کان پکڑ کے اعتراف کیا نے پھر دنیا میں آیا، گویا اس نے یوں کہا کہ ہم پر اے اللہ تیرا تمہارا حق نکلتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، اور پھر یہاں کے اذان دن کے مسجد میں نہ جائے گدار نہیں، وہاں تو سبق سنایا والا کا، اور یہاں کے نماز میں پڑھے، یہ اللہ کا حق پہنچتا ہے۔ قانون کو بھی ٹکڑا روٹی ڈالو تو جو ملاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، اس کا روٹی کا ٹکڑا میرے پیٹ میں ہے، اس کے گھر کی توقی کرو، کتا بھی سمجھتا ہے۔ اور ایک انسان اللہ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرے، اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ تو رب ہے۔ سورہ فاتحہ میں تحریمہ باندھ کے ہاتھ باندھ کے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، خود رب جب بھی نماز نہ پڑھے اور اللہ کے کہے مطابق نہ چلے۔ ایک آدمی چھوٹے آدمی کو وطن دیتا ہے، کرتا ہے تو جانے دو، میں نے زبان دے دی کرنا پڑے گا، تو اللہ کو زبان دے دی بلا قولو بلا، اور دنیا میں آ کے پھر جائے ایک دو پیسے کے ساتھی کو زبان دے کے پھر سے شرم آتی ہے۔ اللہ یہ شرم اس کو صحبت من الایمان کا ہے، جانے دو اللہ کو میں نے سلام دی کرے زبان دی ہے کہ میں کنٹرول سے رہوں گا، پابندی سے رہوں گا، اور یہ پابندی شرم سے نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں، شرم آتے چھوڑتے، یہ شرم صحبت من الایمان، ایمان کی ساتھ ہے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، ان لوگ کپڑے پہنتے، ایسی سواری پر سوار ہوتے، کندھے پر اٹھا کے کوئی چیز لے جاتے، شرم آئے، یہ عمل ہے، کوئی پوچھے گا، فرق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندوں پر اب اللہ پر کیا حق ہے، اب اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کریموں کا کریم، اتنا کریم کہ اللہ کے بدن سے، اللہ کی جو بدن سے اللہ کی عبادت کریں گے تو بھی اللہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ ایمان کی فضیلت بتائی۔ عبادت کا معنی ایمان، تصدیق باطن، امتیاز باطن، اندر سے مان لینا، اس کو امتیاز باطنی کہیں۔ انکار تو معنی پیچھے پیچھے چلنا، اور قاد یقود معنی کھینچنا، اسی سے قائد معنی کھینچنے والا، قوم کا بڑا لیڈر، قائد اعظم محمد علی جناح، اس دن قائد اعظم بڑا لیڈر۔ قاد یقود معنی کھینچنا، اور انکار جو معنی کھینچ جانا، اس کے پیچھے چلنا۔ اب باطن امتیاز اللہ نے کہا تو اپنا اندر سے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو باطن امتیاز ایمان، اس کا نام عبادت۔ اس روایت میں ہے، ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنا حول رسول اللہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آجو بازو تشریف فرماتے مجلس سے مجلس، اور ہمارے سارے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی تھے۔ یہاں سے ایک عدد معلوم ہوا کہ تم کوئی 100 آدمیوں کی 200 آدمیوں کی مجلس میں ہو، تم اور میں، اب کسی کے سامنے بیان کرنا ہے تو بیان کا عدد کیا ہے؟ اس مجلس میں جو بڑے لوگ تھے ان کا نام لے کے بولے کہ ہم ان کی مجلس میں تھے، ایسا بولے تو ہم مجلس میں تھے، وہ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر تھے،
دوسروں کے نام نہیں لیے، ان کی مجلس میں تھے، اللہ کے رسول جو موجود، یہ بولنے کا ادب سکھایا. یوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ سب بیٹھے تھے وقت پانے. عام طور پر آدمی اپنا مقام بتلانے کے لیے فرماتے کہ میرے ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھا تھا. حضرت نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے اچانک مجلس سے، بین اظہرنا فاضط علینا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے عادت کے خلاف بہت لیٹ ہو گئے، پھر مجلس سے واپس نہیں آئے. کوئی حاجت کے لیے اٹھے لیکن واپس آئے. اب تعیق ابتان کا معنی تاکید کرنا، اور خسینا ایقطع دوننا، ہم پر خطرہ لگا کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام کو کوئی گدن نہ پہنچے، دشمن کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، کوئی مارے نہ، یہ ہم کو فکر ہو گئی. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو حضرت نبی پاک علیہ السلام کیا کتنی فکر تھی، کتنی محبت تھی والیاں. جو اپنا قوم کا بڑا ہو، نیچے والے اس کی اتنی فکر کریں، یہ فائدہ نکلا. اتباع ہے. اولی الامر منکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو. وہ اولی الامر منکم، اور اب رسولوں کا زمانہ نہیں، تو جو اولی الامر ہے، رسول کے پیچھے چلنے والے علماء کرام، اولیاء اللہ، ان کی بھی مانو. اولی الامر تینوں کو ساتھ لیا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اولی الامر منکم. اور تم میں جو اولی الامر ہے، جن کی بات چلے. اور ہم بہت گھبرا گئے. فقمنا، ہم کھڑے ہو گئے. اب ہریرہ فرمانے کہ فقمت اول من قضی، سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایت صحابی ہے، سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں رہتے تھے، جی سنتے تھے. چنانچہ دنیا کمانے کا موقع ملتا نہیں تھا تو اپنا خاکہ چھپاتے محتاج. کبھی کبھی تو اتنی بھوک کہ مسجد نبوی علیہ السلام کے راستے میں ابو ہریرہ بے ہوش گرتے تھے، شدت بھوک کی وجہ سے. اور آتے جاتے لوگ گردن کے اوپر ہی پیار مارتے ہوش میں لانے کے. ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگ مجھے بے ہوش سمجھ کے یہ کرتے تھے علاجن، لیکن واللہ ہمیں بھوک کی وجہ سے دیدار ہو جاتا ہے. اللہ کی مصلحت دیکھو. حضرت نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں کئی کئی دن تک عائشہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. کہ اللہ کی مصلحت تھی، بتلانا تھا. کن حالت میں آپ علیہ السلام نے اور صحابہ نے دین پہنچایا. دین پہنچانے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے مال منال کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی خلوص کی اور ہمت کی ضرورت ہے. مال منال ڈھیر ہو لیکن نہ اخلاص ہے نہ ہمت ہے تو پاپن بھی نہیں توڑ سکتا ہے. میں نکلا. ابو ہریرہ فرماتے اب تک رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی درگاہ کے مجذوب تھے اور اس کے رسول میں ڈوب چکے تھے گوتا زن. آپ علیہ السلام کی محبت ایسی تھی کہ محبت کے سمندر میں گوتا زن ہے، ڈبکی مارتے تھے. ان کے اوپر کوہ غم ٹوٹ پڑا. نبی پاک السلام کی جدائی کی وجہ سے ابو ہریرہ کے سر کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں ہوا. ابو ہریرہ فرماتے کہ میں تلاش کرتے 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 نکل پڑا بہت دور. حتیٰ آتے تو ہائی تک انصاری، ایک انصاری صحابی تھے، ان کا بہت بڑا باغیچہ تھا، کھجور کا باغیچہ. مجھے معلوم تھا کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام اس انصاری کے باغیچے میں جا کے بیٹھتے تھے. کبھی کھجور کھائے، ٹھنڈا پانی پیے، 2 رکعت نماز پڑھے. جب دنیا میں پیغمبر آتے رہے تو صاحب ذوق نبی ہوتے، یہ ذوق نہیں ہوتے. کوئی ذوق نہ ہونے اس کو لوگ بزرگ سمجھے کہ بہت بڑا بزرگ ہے، کوئی ذوقت نہیں، بے ذوق آدمی ہوتے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اتنی سکون والی جگہ کو تلاش فرما دیں. چنانچہ جب بھی آپ پڑھو گے کہ اپنے گھر سے نکلے اور کسی باغیچے میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے، گھر پہ نہیں پڑھی. ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں سکون ملے، ٹھنڈک ملے، سکون ملے. خوشبو کے لیے معین ہے.
ایک آدمی ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ گرمی بھی نہیں، ٹھنڈک بھی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، شور بھی نہیں، تو خوشو خدو میں مہم بنے گی ہوتی. اس لیے مسجد شاندار ہو، ماشاء اللہ نے وسعت دی ہو اور پرسکون ہو. ایسی ویسی مسجد نہ ہو اللہ کا گھر کہ آدمی کو یوں لگے کب نکل پڑے. مسجد ایسی ہو کہ اذان سے پہلے آدمی کو دل میں داعیہ ہو کہ کب اللہ کے گھر جاؤں. نبی صاحب ذوق ہوتے بے ذوق نہیں. ایک آدمی میلا کو چلا پھرتا ہے، نہاتا نہیں، غسل نہیں کرتا ہے، جیسا ویسا رہتا ہے، لوگ اس کو بزرگ سمجھتے کہ وہ اللہ والا نہیں ہے، گوتا ہے، گوتا گندا ہے. اسلام میں چیز ہے نہیں. رحبانیت ابتدا ہوا ماں کتبنا علیہ. یہ رحبانیت کہاں سے تم نے نکالی؟ ہم نے کب فرض کیا ایسے؟ سنیاسی اسلام میں ہے کہاں؟ اسلام میں سنیاسی ہے؟ لا رحبانیت فی الدین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انداز لگایا کہ انصار کے بعد میں آپ لسن کبھی کبھی جایا کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کسی کو تلاش کرنے نکلے تو ان کی جو روز مرہ کی عادت ہے آنے جانے کی، پہلے وہاں تلاش کرے. کہ کبھی وہ پنچایت کوٹھی پر بیٹھتا ہے، کبھی وہاں بیٹھتا ہے، کبھی وہاں بیٹھتا ہے، تو وہاں جا کے ڈھونڈے تو وہاں پہ 10 بیٹھے ہوں گے، وہاں ملیں گے. دیکھو ان کو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھی انصاری کے بغیچے میں جاتے، پہلے وہاں تلاش کرتے جاتے. اب میرا پہلے وہاں پہنچے. دور تو بھی دار و ادار و دوران تو مانے گھومنا، اسی سے ادارہ ہے، لوگوں کو گھماتا ہے. اور دار و ادار و دوران دور تو مانے میں اس بغیچے کے چاروں طرف گھوم رہا ہوں اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے. اب ہریرہ یوں گھوم رہے، اس طرح سے گھوم رہے تھے جیسے پروانہ سما کے ارد گرد گھومتا ہے. رات کو جو پتنگی آتے ہیں اس کو پروانہ کہتے ہیں. ایک تو وہ چھوٹا سا تیرا آتا ہے جو چمک 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 ہوتا ہے، اس کو تو جگنو کہتے ہیں. جگنو اگیا جگنو بولتے ہیں. اور ایک موم بتی جلاؤ تو اس کے آجو بازو طواف کرتے اس کو پروانہ کا ہے. ایک جگنو ہے، ایک پروانہ ہے. پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو. پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو. کیوں آتی سے بے سوچ پہ مغرور ہے جگنو. پروانہ کان دے رہا ہے جگنو کو کہ تو میرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جگنو. اللہ نے جو مجھے ایک مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، وہاں تک وہ جگنو کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کیوں آتی سے بے سوچ پہ مغرور ہے جگنو. میرے پاس وہ آگ جو جلا نہیں سکتی، اس کو کیوں گمن کرتا ہے؟ تو جلانے والے آگ نہیں، گری بھی نہیں جلا سکتی تیری آگ کا، تیری روشنی. کیوں آتی سے بے سوچ پہ، بے سوچ یعنی جو جلا نہ سکے سوختن سے، کیوں آتی سے بے سوچ پہ مغرور ہے جگنو. جگنو نے پلٹ کے جواب دیا، جگنو نے بھی جواب دیا. وہ بھی کوئی جگنو ہے. جگنو نے یوں کہا، خدا کا 100 شکر میں پروانہ نہیں. اللہ کا شکر ہے 100 تو مجھے پروانہ نہیں ملا. خدا کا 100 شکر پروانہ نہیں میں. آتی سے دریو جا کر بیگانہ نہیں میں. اگر میں پروانہ ہوتا تو میں بھی کسی کی آگ کا بھیک مانگتا نہیں. کوئی آگ جلا کر میں کوئی بھیک مانگ لیتا ہوں روشنی کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے باپو اور بھکاری نہیں بنایا. پروانے کو جگنو نے جواب دیا، خدا کا 100 شکر پروانہ نہیں میں. خدا کا 100 شکر پروانہ نہیں میں. آتی سے دریو جا کر بیگانہ نہیں میں. بیگانہ مانے کوئی، بیگانہ مانے کوئی محبت میں جلاوے اور وہ مالک بنے میں جا کے چکر ماروں. میں خدا کا شکر ہے کہ میں ایسا نہیں، بھکاری. یہ پروانہ ہے. اس کو سما کہتے ہیں. سما مانے موم بتی. شہد نکولنے کے بعد جو اس کا گٹھا ہوتا ہے اس سے موم اس کی موم بتی بنتی ہے. موم بتی اس کے ارد گرد پروانہ آتا ہے. پروانے کو روشنی سے بہت دلچسپی، وہ روشنی کا عاشق ہے. اس کے عشق میں گھومتے 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 جل جاتا ہے. سما جب سوجے محبت میں پگھل جائے. موم بتی جلاؤ تو پگھلتی ہے. اوپر جو روشنی ہے اس کی محبت میں سما پگھلتی ہے، روتی ہے. سما جب سوجے محبت میں پگھل جائے تو پروانہ اس سے 2 قدم آگے.
موم بتی تو پگھلتی ہے، وہ لو اوپر جو روشن ہے اس کی محبت میں. تو پروانہ آ کے یوں کہتا ہے کہ میں تجھ سے 2 قدم میں جل جاتا ہوں. پروانہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جل جائے. سما جب سوز محبت میں پگھل جائے، پروانے کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جل جائے. جلا کے رخ روشن کے آگے سما کہتی تھی. جلا کے سما رخ روشن کے آگے کہتی تھی. سمجھ میں آتا ہے؟ رخ مانے چہرہ. دیکھے ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے پروانہ. وہ یوں کہتی ہے کہ میں میرے رخ کے آگے موم بتی جلاتی ہوں. اب آپ کے امتحان لینا تو دیکھو، موم بتی کو سما کو چھوڑ کے پروانہ میرے پاس آئے گا. میرے چہرے کی روشنی سما کی روشنی سے زیادہ ہے. جلا کے سما رخ روشن کے آگے کہتی تھی، دیکھیے ادھر جاتا ہے ادھر آتا ہے پروانہ. دیکھیے ادھر جاتا ہے ادھر آتا ہے. تو پروانہ اور جگنو، اردو ادب سیکھو. ادب مانے زبان، انہیں چپ چاپ بیٹھے. ادب مانے زبان، اردو زبان سیکھو. ہم نے کوئی باقاعدہ کورس نہیں کیا اردو زبان کا، اس کے ساتھ کھیلے ہم. دور تو بھی اہل حل عزیز لہو. دار دوران کا مانے گھومنا، اسی سے دور حدیث کو گھومتے ہیں. کبھی ابن ماجہ، کبھی موطا، کبھی مسلم، کبھی بخاری، کبھی نسائی، کبھی تحاوی. دور اس کو دور حدیث. پہلے تو اس طرح سے گھومتے تو دور حدیث. کبھی محمد پورہ، کبھی 532، کبھی ریلوے اسٹیشن، کبھی سورت، کبھی انگلیسر. گھومو دور حدیث. دوران میں نے گھومنا. اب ہریرہ فرماتے کہ میں نے چکر لگایا. العزیز لہو باب، اندر جانے کا کوئی گیٹ ملتا ہے. ان کو احساس ہوا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے. عزیز علی ہے یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن مصر سے نکل گیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ یوسف ہے دنیا میں. عزیز علی ہے یوسف. یہ روحانی تعلق. ابو ہریرہ کی اتنا تعلق تھا کہ محسوس کر لیا کہ یہاں سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس طرح بےتاب ہو گئے. ابو ہریرہ کو راستہ نہیں ملتا ہے تو بےتاب ڈھونڈ رہے کہ کب راستہ ملے جا کے ملے، کب راستہ ملے جا کے ملاقات کرے. چوں وعدے وصل نزدیک سوچ، آتی سے شوق تیز کر گردن. چوں وعدے وصل نزدیک سوچ، آتی سے شوق تیز. جب ملاقات کا وقت ایک دم قریب آتا ہے تو شوق کی آگ بھڑکتی ہے. آتی سے شوق تیز کر گردن. آتش مانے آگ. فارسی میں فارسی بول نہیں پڑھایا بھی نہیں. فلم اجد بابن، تمہیں کوئی دروازہ ملا نہیں بعد میں جانے کا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عاشقانہ والہانہ تعلق دیکھو کہ بعد میں جانے کا کوئی دروازہ تھا نہیں، لیکن پانی آنے جانے کی ایک نالی تھی بند، اس میں کیچڑ تھا. ابو ہریرہ سمجھا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ اندر جانے کا کوئی راستہ مل گیا. احتفظت. ابو ہریرہ پر میں اس طرح شکرا جس طرح سے یحتفظ ثعلب، جیسے کوئی لومڑی شکرتی ہے. ایک کتا لومڑی کو اندر گھستا نہیں، شکر کے اندر جاوے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس طرح سے شکر گیا. لمبی نالی تھی، اندر کیچڑ بھی تھا، اور آہستہ آہستہ یوں گیا تو میرے ہاتھ کپڑے سب کیچڑ والے ہو گئے. اس کو محبت کہتے اللہ کے رسول. تو محبت بھی اتنی بھی نہیں کہ داڑھی بڑھاوے نا سیرت کے دل سے ایسا کرو. ابھی سیرت منہ تک نہیں آئی. جس کا چہرہ مسلمان نہ ہو، جس کا چہرہ مسلمان نہ ہو بغیر سب کا اسلام، اس کو محبت کہتے تھے. کوئی کٹھن کام آئے تو پھر چھوڑ دینے کا، اور جہاں سہولت میں اتباعی سنت، سہولت میں اتباعی سنت، اور کوئی کٹھن کام آئے تو چھوڑ دینے کا. لیلا مجنون کے افسانوں میں ایک بناوٹی ڈپلیکیٹ مجنون پیدا ہوا. ڈپلیکیٹ مجنون، 2 مجنون تھے، ایک اوریجنل ایک ڈپلیکیٹ. لیلا کو کسی نے آ کے یوں کہا کہ
مضبوط ایک اور بھی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے لیلا سے محبت کا. لیلا نے پیالہ دیا کہ لو پیالہ لے کے جاؤ، اور ان کو یوں کہو جو پہلے نمبر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے نیم کے جھاڑ کے نیچے کہ لیلا نے خون مانگا ہے. وہ آدمی پیالہ لے کے گیا، کہا کہ لیلا نے سلام کہا کہ وعلیکم السلام، اور کہ خون بھی مانگا ہے، آپ کا خون مانگا ہے. تو کھجالتے یوں کہہ رہا ہے کہ مجنو تو آگے ہے. اور جگہ کے اوپر مجنو بیٹھا نہیں، اشارہ کر دیا جو تو وہ پیالہ لے کے واپس آیا. لیلا نے کہا کیا ہوا کہ وہ تو کھجالتا ہے، اس کے پاس جائے. اب جو اوریجنل تھا ان کے پاس پیالہ لے کے پہنچا مجنو کا، لیلا کا پیغام لینے والا. لیلا نے خون مانگا ہے، تو اس نے اپنے پورے بدن کو نچوڑ کے پیالہ بھر دیا. تھوڑا انگلی کا، تھوڑا جیب کا، تھوڑا کان کا، تھوڑا اس کا، تھوڑا اس کا، ہر انگ کا نے ایسا پوچھنا بھی کفر سمجھا باب محبت میں کہ کس انگ کا خون مانگا ہے، کس فن سے عضو کا خون مانگا ہے، ایسا پوچھوں نے دے دوں تو یہ بھی باب عشق میں کفر ہے. پھر لیلا نے وہ لے کے آیا تو لیلا مسکرائی، کیا ہوا کہ اس کو جیسا پوچھا بھی نہیں کہ کون سے انگ کا پورا دے دیا کیونکہ اصلی مجموع ہے، ڈپلیکیٹ ہے. ہم بھی ہیں متبع سنت، اللہ کے رسول کی سنت کے دعوے کرنے والے، اور صحابہ بھی تھے، لیکن ہم ڈپلیکیٹ آسان چیز ہو تو کہ اتباع سنت. ابھی دو آدمیوں میں انبن ہے تو سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دل صاف، اپنا دل کو صاف رکھنا پیغمبر کی عظیم سنت. تو وہاں پھر کیا ہے کتنا متبع سنت ہو تو وہاں یوں کرے گا، نہیں کرے گا اللہ کا. ناک کٹنے کا سوال آئے گا، ناک کٹ جائے گی، یہ کرے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، 11 سال. ایک دفعہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا بنیا ان قدر تنتس کے ہو تم سے علیہ صفی قلبی و بس فقل ذالک من سنتی ومن احب سنتی کان وہی فی الجنت. اے انس ایک تحفہ دوں، 11 سال کی خدمت میں کتنا بڑا تحفہ دیا. آپ علیہ السلام انس فرماتے کہ مجھے یوں کہا کہ انس ان قدر تنتس کے ہو تم سے، اگر تو ہو سکے صبح شام تیرے دل کو صاف رکھ لوگوں کے پابند، فقل یہ کر لے. انس کو کتنا بڑا تحفہ دیا، اپنے دل کو ہر ایک کے بابت کینہ کپت سے ایک دم صاف آئینے کی طرح رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت. اس سے بڑھ کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 سال کی خدمت کے بعد تحفے میں یہ بات دی. کروڑوں روپیہ نہیں دیا، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، تو صفت کی ویلیو ہے، یہ سنت ہے. آپ علیہ السلام کی ایسی سنتیں بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح لومڑی سکرتی ہے اس طرح سے ہوئے. ابو ہریرہ کے کپڑوں پر بھی کیچڑ، منہ میں بھی کیچڑ، ناک میں بھی کیچڑ، اس طرح سے اللہ کے رسول تک پہنچے. اس حدیث کے آئینے میں صحابہ کو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی کوئی ادا دنیا سے نیچی نہیں. یہ ساری ادا صحابہ نے جمع کر کے بیان کی تو پھر ائمہ میں اختلاف ہو گیا. اس لیے ائمہ کے اختلاف رحمت ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر ادا زندہ رہی. اماموں میں اختلاف نہ ہوتا تو ادا مٹ جائے. آپ علیہ السلام کی ادا بھی ہے کہ نماز میں یوں کیا، پھر رکوع سے اٹھ کے یوں کیا، پھر سجدے میں جاتے وقت یوں کیا، جس کو رفع یدین کہتے ہیں، اور اس میں سال پورا کرتے ہیں. یہ کیا سال پورا کرنے کا؟ 2 منٹ کی بات ہے کہ یہ پورے سال بیان کرنے کا، اس سے کیا زندگی بنے گی؟ لوگ رفع یدین کے اندر 6 مہینے میں 8 مہینے بیان کرتے بولے. خیر، تو آپ علیہ السلام کی ادا بھی ہے رفع یدین، اور ترک رفع یدین بھی آپ نے یوں نہیں بھی کیا، ایک دفعہ کیا. یہ دونوں ادا ہے. اگر صحابہ میں محبت نہ ہوتی تو کوئی ایک ادا باقی ہوتی، لیکن صحابوں کو اتنی محبت تھی کہ ہر صحابی ہر ادا آپ کے اپنا ہی. اللہ کی مصلحت دیکھو کہ ائمہ ایسے پیدا کیا کہ کسی امام نے یہ ادا لے لی، کسی امام نے ترک رفع یدین کی ادا لے لی. اللہ کے رسول کی ہر ادا زندہ. امام ہر اپنی جگہ پر حق پر ہے، سب برابر. امام شافعی بھی برابر، ابو حنیفہ بھی برابر، سلے کوئی.
اپنی خلاف نہیں کرتے، سمادھان کرتے ہیں۔ صحابہ کو محبت کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب میں پہنچ گیا، آپ علیہ السلام نے مجھ کی میری حالت دیکھی، پریشان۔ ابو ہریرہ، آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ ابو ہریرہ ہے؟ بول تو نام یا رسول اللہ۔ کہا کہ جی اللہ کے رسول، حالت تو دیکھو۔ میں نے کہا کنت بین ظہرینا، اے اللہ کے رسول آپ تو ہمارے بیچ میں تھے، فابطأ علینا، اور اتنی تاخیر کر دی کہ ہم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ برباد نہ ہو جاؤ ہمارے پیچھے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا اور میں اس دیوار کے پاس آیا۔ فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، ثعلب کا معنی لومڑی، اس کی جمع ثعالب۔ کم رأینا فی الدہر من اسد، کم رأینا فی الدہر من اسد، اسد معنی شیر، بالت علی رؤوس الثعالب۔ وہ یوں کہتا ہے کہ ہم نے شیر جیسوں کو دیکھا، لیکن آج قبرستان میں اس کی کھوپڑیوں میں لونگڑیاں پیشاب کرتی ہیں کہ کھوپڑیاں، جن کھوپڑیوں میں گمن تھا، غرور تھا، پر غرور، مجھے بھی یاد ہے وہ سرے پر غرور، مجھے بھی یاد ہے وہ سرے پر غرور، وہ سر جس کے اندر غرور بھرا تھا، لیکن آج لومڑی اس کے اوپر ٹنگڑی اونچی کر کے پیشاب کر کے اس کی کھوپڑی میں جاتی ہے۔ جس دماغ میں گمن تھا اس کے پیالے میں پیشاب ہو رہا ہے قبرستان میں۔ شاعر کہتا ہے کم رأینا فی الدہر من ثعالب، ثعلب کی جمع، کتنی لومڑیاں دنیا میں نے دیکھی، من اسد نہیں، کم رأینا فی الدہر من اسد، کتنے شیر جیسے لوگ دیکھے، بالت علی رؤوس الثعالب، جن کی کھوپڑیوں میں لومڑی پیشاب کر رہی ہے قبرستان میں۔ چند دن کے لیے بہادر سے ابھی ان کی کھوپڑیاں ٹھوکریں کھا رہی ہے قبرستان میں۔ ثعلب کی جمع ثعالب ہو گئی۔